رات کے اس اندھیرے میں مجھے اس مزار پر جانا بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ فہرین بھی اپنے گھر والوں سے بہانہ بنا کر میرے ساتھ آ گئی، کیونکہ میرے پاس یہ اچھا موقع تھا۔ اگر آج یہ موقع گنوا دیتی تو پھر شاید زندگی میں کبھی دوبارہ موقع نہ ملتا۔ ویسے بھی زندگی نے مجھے اس موڑ پر لا کر کھڑا کیا تھا جہاں نہ جینے کو دل کرتا نہ مرنے کو۔ زندگی کے دکھ سہتے سہتے نہ جانے کب میں بڑی ہو گئی۔ ایسے لگتا تھا اب میری قوت برداشت ختم ہو رہی ہے۔ فہرین نے مجھے بتایا کہ یہ مزار ایسا مزار ہے جہاں آج تک جس نے جو منت مانگی اس کی وہ منت پوری ہوئی ہے۔ فہرین کے سارے گھر والے اس مزار پر اکثر آتے جاتے رہتے۔ اسی نے تو مجھے بتایا تھا کہ اگر میں یہاں اپنی منت مانگوں گی تو میری زندگی سے ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ جیسے میں فہرین کے ساتھ اس مزار کے اندر داخل ہوئی، ایک عجیب سا ہوا کا جھونکا آیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ ہوا کا جھونکا مجھے اڑا لے جائے گا، جبکہ میرے پہلو میں چلتی فہرین بالکل نارمل حالت میں چل رہی تھی۔ اب مجھے تھوڑا خوف محسوس ہونے لگا۔ تبھی سامنے مزار پر ایک سائٹ پر لگی کھڑکی پر میری نظر پڑی۔ وہاں پر بہت سی منتوں مرادوں کے دھاگے باندھے گئے تھے۔ فہرین نے اس طرف اشارہ کیا اور بولی، وہ دیکھو وہاں جاؤ اور جا کر اپنی منت کا دھاگا باندھو، پھر دیکھنا کیسے تمہاری زندگی میں کرشمہ ہوگا۔ اس کی یہ بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ میں فہرین کو پیچھے چھوڑتی اس کی طرف بھاگی تھی جدھر میں نے وہ دھاگا باندھنا تھا۔ فہرین بھی میرے پیچھے ہی بولی۔ وہ مزار پر دعا مانگنے لگی اور میں اپنی منت کا دھاگا باندھنے میں مصروف ہو گئی۔ دھاگا اٹھاتے ہی میرے دل میں سب سے پہلے جو خواہش آئی تھی وہ یہ تھی کہ یا اللہ مجھے میرے ماں باپ سے ملا دے۔ میں ایک دفعہ زندگی میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب مزید مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا۔ میں نے اللہ سے یہ دعا مانگتے ہوئے اپنی منت کا دھاگا وہاں پر باندھ دیا۔ پھر اچانک سے میری نظر ایک سائٹ پر بیٹھے ایک آدمی پر پڑی۔ اس کی طرف دیکھتے ہی میں حیران رہ گئی۔ میرا نام حورم ہے، میری عمر 22 سال ہے۔ میں کون ہوں، کہاں سے ہوں، یہ تو میں بالکل نہیں جانتی تھی، لیکن جس دن سے ہوش سنبھالا تھا اس وقت سے لے کر جوان ہونے تک صرف نفرت اور بے حسی دیکھی۔ شاید یہ میرا مقدر بن چکی تھی۔ میری ماں مجھ سے بے حد محبت کرتی۔ کہنے کو یہ میری سگی ماں نہیں تھی، لیکن سگی ماں سے زیادہ اس نے مجھے محبت دی۔ اس کے برعکس ان کا شوہر، جن کو میں بابا بولتی، یہ بس مجھ سے بے حد نفرت کرتے۔ ان کی نفرت دیکھتے دیکھتے میں اپنی زندگی سے اکتا گئی۔ نہ جانے میرے بابا میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے تھے۔ شروع سے لے کر آج تک میں امی سے یہی سوال کرتی آئی، لیکن امی مجھے جواب میں یہی کہتی، تمہارے بابا زیادہ غصے کے تیز ہیں، نہیں تو تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تمہارا خیال رکھتے ہیں۔ حالانکہ آج تک میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ میں ابھی 2 سال کی تھی جب ہمارے گھر ایک چھوٹے مہمان نے جنم لیا۔ میری امی کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس کا نام امی بابا نے عثمان رکھا۔ عثمان شکل و صورت کا اتنا خوبصورت نہیں تھا، جبکہ اس کے برعکس ہے، میں خوبصورتی میں کئی ہاتھ آگے تھی۔ میری گوری رنگت، خوبصورت نیلے رنگ کی آنکھیں، بھاری ہونٹوں کے نیچے کالے رنگ کا تل جو میری خوبصورتی میں اور بھی زیادہ اضافہ کرتا تھا۔ میری ماں مجھے شہزادی کہہ کر بلاتی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے بابا کو ہمیشہ خود کو ڈانٹتے ہی دیکھا، اور جب بھی گھر آتے اپنا سارا غصہ مجھ پر نکال دیتے۔ امی انہیں لاکھ سمجھاتی کہ چھوٹی بچی ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک مت کیا کرو، لیکن ابو کہہ دیتے کہ تمہیں شوق ہے لوگوں کی اولادیں پالنے کا، لیکن مجھے ایسے شوق نہیں ہے۔ تبھی امی کہہ دیتی، اس وقت کیا تھا جب اولاد کے لیے ترستے تھے، اب اللہ نے تمہیں بیٹا دے دیا، اب تم اس طرح چھوٹی بچی سے نفرت کرنے لگے ہو، کیا بگاڑا اس نے تمہارا؟ ابو کہہ دیتے، عثمان تو میرا بیٹا ہے، یہ نہ جانے کس کا گندا خون ہے۔ یہی سنتے سنتے میں بڑی ہو گئی۔ اب میں باتوں کو سمجھنے لگی تھی۔ میں امی سے بار بار سوال کرتی کہ بابا مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں، وہ کیوں مجھے بولتے ہیں کہ میں کسی کا گندا خون ہوں، آپ مجھے اصلیت کیوں نہیں بتاتی کہ آخر میں کون ہوں؟ امی مجھے کہہ دیتی، کون ہو تم؟ میری بیٹی ہو، اور کون ہو؟ لیکن میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی یہ بات جان گئی تھی کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جو امی مجھے بتانا نہیں چاہتی۔ دن بدن بابا کی نفرت میرے لیے بڑھتی جا رہی تھی۔
अम्मी की मोहब्बत इतनी ज़्यादा होती जा रही थी। वो मुझसे बेहद मोहब्बत करती, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखती। मेरी किसी भी ज़रूरत के लिए अब्बू अम्मी को कोई पैसा ना देते, लेकिन अम्मी घर में लोगों के कपड़े सिलाई करती, कढ़ाई का काम करती, तब जाकर मेरे तालीमी अखराजात और दूसरे अखराजात पूरे कर रही थी। अब्बू जब भी घर आते उस्मान के लिए ढेरों खिलौने और चीज़ें लेकर आते, खाने पीने की चीज़ें लेकर आते और उसे एक साइड पर बिठाकर वो सब कुछ खिला देते। अम्मी से ये सब कुछ बर्दाश्त न होता। वो मुझे लेकर अलग कमरे में चली जाती और मुझे बड़े प्यार से कहती, मैं अपनी हुरम बेटी के लिए इससे भी अच्छी चीज़ें लेकर आऊँगी, और मुझे बताओ अगर कुछ खाने को दिल करता है तो। मैंने बचपन से ही ख्वाहिशात को अंदर दफन करना सीख लिया था, लेकिन अम्मी मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती थी, उसके बदले मैं भी उनसे ज़्यादा मोहब्बत करने लगी। मैं अम्मी के बगैर एक मिनट भी न रहती। देखते ही देखते अम्मी की तबीयत ख़राब होने लगी। मेरा भाई उस्मान उस वक्त 8 साल का था जब एक दिन पता चला कि अम्मी को ब्लड कैंसर है। अब्बू को अम्मी की ज़रा बराबर परवाह नहीं थी। वो अम्मी का इलाज सिर्फ इसलिए नहीं करवाना चाहते थे कि अम्मी मेरी फ़िक्र में दिन रात काम करती हैं, इसी वजह से बीमार पड़ी हैं। मैं उस वक्त 12 साल की थी जब एक दिन मेरी माँ की तबीयत बेहद ख़राब हो गई। मैं भागती बाबा के पास गई और बोली, बाबा अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। बाबा बोले, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम मनहूस हो, तुम्हारी मनूसियत से मेरी बीवी बीमार पड़ गई है, तुम्हारी वजह से अब मेरे बेटे की माँ भी उससे छिन रही है। मैं बोली, बाबा प्लीज़ ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है, आप अम्मी को अस्पताल ले जाएं। मैं उनके आगे हाथ बांधे खड़ी थी। अब्बू अम्मी को लेकर अस्पताल जाने लगे। मैं भी साथ जाना चाहती थी, लेकिन अब्बू ने मुझे साथ ले जाना गवारा नहीं किया। अगले ही दिन जब वो अस्पताल से वापस लौटे तो उन्होंने मुझे कहा कि अस्पताल जाने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हारी माँ तुझे बुला रही है। मैं बहुत खुश हो गई कि अम्मी की तबीयत अब पहले से कुछ बेहतर थी। मैं भी उनसे मिलने के लिए बेताब थी। मैं और उस्मान दोनों ही अम्मी की तीमारदारी के लिए अस्पताल गए। अम्मी ने मुझे पास बुलाया और बोली कि मैंने एक राज जो इतनी देर से अपने अंदर छुपाया था, आज तुम्हें वो बताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे बाद तुम्हारी ज़िंदगी कैसी होगी। तुम्हारे बाबा तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं जानते। उन्होंने तुम्हारे लिए उस्मान के दिल में भी नफ़रत डाल दी है। मैं चाहती थी कि तुम्हारे बाबा तुमसे मोहब्बत करते, भाई भी तुम्हारा सहारा बन जाता, लेकिन ये मेरा वहम था, वो भी कभी तुम्हारा नहीं बनेगा। मेरी आंखों में आंसू थे। तभी मैं बोली, अम्मी मैं आपसे इतनी देर से पूछ रही हूँ, आप मुझे बता दे मैं कौन हूँ। मैं जानती हूँ मैं आपकी सगी औलाद नहीं हूँ, या फिर सिर्फ मैं आपकी सगी औलाद हूँ, बाबा की मैं कुछ नहीं लगती। अम्मी बोली, तुमने सच कहा है कि तुम ना मेरी सगी औलाद हो ना अपने बाबा की, लेकिन कसम उठवा लो आज तक मैंने तुम्हें सगी औलाद से कम नहीं समझा, बल्कि हमेशा कोशिश की कि अपनी सगी औलाद से बढ़कर प्यार दूँ। तभी मैंने कहा, जी अम्मी मैं जानती हूँ आपके प्यार में कोई कमी नहीं आई। आपने मुझे जितना प्यार दिया इतना तो शायद मेरे सगे भी ना मुझे दे पाते, लेकिन आप मुझे वो असलियत बता दें जो इतनी देर से आपने अपने अंदर दफन की है। बाबा की ये नफ़रत मुझसे देखी नहीं जाती। सिर्फ एक दफ़ा बता दें कि मैं कौन हूँ। तभी अम्मी बोली, एक दिन मैं तुम्हारे बाबा के साथ अस्पताल से घर वापस जा रही थी। उन दिनों हम दोनों को औलाद की बहुत ज़्यादा फिक्र थी क्योंकि हमारी शादी को 4 साल गुजर गए थे, लेकिन हमारे पास कोई औलाद नहीं हुई। डॉक्टर्स भी नाउम्मीद कर देते। उन दिनों हम दोनों ही बहुत फिक्रमंद थे क्योंकि हम दोनों नाउम्मीद हो चुके थे कि अब हम बेऔलाद ही रहेंगे। लेकिन फिर अस्पताल से आते ही जैसे ही हम गाड़ी से नीचे उतरे तो हमें दरवाजे के सामने एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। हम एक दूसरे की तरफ देखकर हैरान हो रहे थे कि हम तो घर को लॉक लगा कर गए थे, तो ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। जैसे ही थोड़ा आगे गए तो तुम्हें कपड़े में लपेटे किसी ने दरवाजे के सामने रखा था। न जाने क्यों तुम्हें कोई यूँ छोड़ गया था। मैं ये बात नहीं जानती कि तुम्हारे माँ बाप कौन है, कहाँ हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानती थी कि मैंने तुम्हें पाला था और तुम मेरी ही बेटी हो। उसके बाद मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठाया। तुम्हारे बाबा इसके खिलाफ थे। वो मुझे बार बार कह रहे थे कि हम इस बच्ची को लेकर नहीं जाएंगे, पता नहीं किसकी औलाद है, हम इसे नहीं पालेंगे। लेकिन उस वक्त मुझे यही मुनासिब लगा कि मैं खुद तुम्हें पालूं।
میں ویسے بھی اولاد کی ترسی ہوئی تھی، اس لیے میں نے تمہیں گود میں اٹھایا، تمہارے بابا کی مخالفت کے باوجود تمہیں گھر لے کر آئی۔ اس کے بعد میرے آنگن میں خوشیاں لوٹ آئی۔ میں دن رات تمہیں سنبھالنے میں لگی رہتی۔ اب مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں بے اولاد ہوں، کیونکہ اللہ نے اولاد خود میرے دروازے کے آگے بھیجی تھی۔ کیا ہوا اگر میں نے تمہیں اپنی کوکھ سے جنم نہیں دیا، لیکن تمہیں پالا بالکل بچوں کی طرح تھا؟ میری محبت تمہارے لیے دن بدن بڑھنے لگی تھی، لیکن تمہارے بابا نہ تو تمہیں کبھی گود میں اٹھاتے اور نہ ہی تمہیں پیار کرتے۔ لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھتے۔ لیکن پھر 2 سال بعد اللہ نے کوئی معجزہ کیا اور میرے گھر عثمان پیدا ہوا۔ اس کے بعد تمہارے بابا کے دل میں تمہارے لیے نفرت پیدا ہونے لگی۔ میں نے لاکھ سمجھایا کہ شاید ہمیں حرم کی وجہ سے ہی اللہ نے اولاد دی ہے، لیکن وہ یہ بات نہیں سمجھتے تھے۔ نہ جانے ان کے دل میں تمہارے لیے اتنی نفرت کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ بار بار مجھے یہی کہتے کہ نہ جانے یہ کس کا گندا خون ہے۔ میں یہی سمجھانے کی آج تک کوشش کرتی رہی ہوں کہ جو کچھ بھی ہے اسے پالا میں نے ہے، یہ میری بیٹی ہے، لیکن وہ کچھ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ میں زندہ نہیں بچوں گی، اسی لیے تمہارے سامنے ساری حقیقت رکھتی، تاکہ یہ تم نہ سوچو کہ میری ماں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ تبھی میں بولی، نہیں امی، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں، آپ مجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گی، کیونکہ میں تو جانتی بھی نہیں ہوں کہ میرے ماں باپ کہاں ہیں، کون ہیں، میں کیسے انہیں ڈھونڈوں گی، میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ تبھی امی کی طبیعت میرے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے بگڑنے لگی۔ میں نے جلدی سے ڈاکٹر کو آواز دی۔ امی کو ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ اب کسی کو بھی ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ رات تک میں بابا کے ساتھ ہسپتال میں رہی۔ بابا بار بار مجھے حقارت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ اس سب کی ذمہ دار میں ہوں، لیکن اس وقت مجھے اپنی ماں کی صحت کی پڑی تھی۔ میں اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ یا اللہ کوئی معجزہ کر دے اور میری ماں بالکل تندرست ہو جائے۔ ان کے بغیر میری زندگی کیسی ہوگی، اور میرے سگے ماں باپ، وہ نہ جانے مجھے یوں کسی کی دہلیز پر کیوں چھوڑ گئے تھے۔ وہ میرے اپنے نہیں ہو سکتے تھے، انہوں نے تو پہلے ہی مجھے چھوڑ دیا۔ اب اگر میں انہیں ڈھونڈوں بھی تو کیسے ڈھونڈوں؟ اگر وہ مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیں تو میں کہاں جاؤں گی؟ امی کے بنا میں نہیں رہ سکتی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹرز باہر آئے تو انہوں نے بتایا کہ امی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ دن مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ اس دن مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا۔ بابا کی کیفیت الگ تھی، عثمان بھی رو رو کر ہلکان ہو چکا تھا۔ میں عثمان کے گلے لگ کر خوب رونا چاہتی تھی، کیونکہ ہم دونوں کا دکھ ایک تھا، لیکن عثمان مجھ سے بے حد نفرت کرتا تھا۔ بابا نے اس کے دل میں اتنی نفرت بھر دی کہ وہ مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہ کرتا۔ میں اکیلے ہی رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ میری ماں جو مجھ سے بے حد محبت کرتی تھی، آج مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ نہ جانے اب میری زندگی کیسی ہوگی۔ امی کو وفات پائے کئی دن گزر گئے۔ ابو اور عثمان بڑی مشکل سے اس غم سے نکلے تھے، لیکن ابھی بھی میں غم سے نڈھال تھی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے کہ یہ اس کی لے پالک بیٹی ہے، اور سنا ہے اسی کی ٹینشن میں دنیا سے چلی گئی۔ اب میں خود کو قصوروار ٹھہرانے لگی۔ زندگی سے بہت اکتا گئی تھی، دل چاہتا کہ خودکشی کر لوں، لیکن پھر امی کی بتائی ہوئی باتیں یاد آتی کہ خودکشی حرام ہے، اور ویسے بھی میری تربیت میری ماں نے ایسی نہیں کی تھی۔ میں اپنی زندگی کے دکھوں سے لڑنا چاہتی تھی، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہتی تھی۔ ابو کا رویہ بے شک میرے ساتھ جیسے مرضی ہو، لیکن ان کا یہ احسان مجھ پر کافی تھا کہ انہوں نے مجھے اب تک گھر پہ رکھا تھا۔ شاید یہ امی کے پیار کا بھرم رکھ رہے تھے۔ میں بابا اور عثمان کی ایک ایک ضرورت کا بہت اچھے سے خیال رکھتی، کیونکہ یہ میری طرح ٹوٹ کر بکھر چکے تھے۔ ان کو بھی سمیٹنے والا میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ لیکن ابو کو نہ تو میرا کیا ہوا کوئی کام پسند آتا، اور نہ ہی وہ کوئی کام کروانا چاہتے تھے۔ خود ہی ہر کام کرتے، لیکن میں پھر بھی ان کے آنے سے پہلے کھانا بنا دیتی۔ پڑھائی کو تو اب خیر بات کہہ دیا۔ پہلے تو ماں میری ضرورت کا بہت اچھے سے خیال رکھتی، اب بابا مجھے ایک پیسہ نہ دیتے، اور مجھے جو بھی ضرورت ہوتی وہ پوری کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں زندگی میں کیسے جیوں۔ عثمان میرے لیے بہت سی مشکلات پیدا کر رہا تھا۔ عثمان کا دن بدن بگڑتا رویہ میرے لیے بہت تکلیف کا باعث تھا۔ عثمان کا اٹھنا بیٹھنا کچھ اچھے لڑکوں کے ساتھ نہیں تھا۔
बाबा अपने काम में बिजी रहते और उस्मान दिन रात आवारा लड़कों के साथ फिरता। मुझे उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी। मैं चाहती थी कि उसे समझाऊं, लेकिन वो तो मुझसे बात करना भी पसंद ना करता। फिर एक दिन बाबा जैसे ही घर आए, वो उस्मान से बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि इस मनूस को तो मैं घर से निकालने का बंदोबस्त करता हूँ। तुम्हारी माँ का दिया हुआ अजाब है जो आज तक मेरे सर पर सवार है। अब मजीद मैं इसे यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जल्दी से किसी से शादी करवा देता हूँ। ऐसे तो अब घर से भी नहीं निकाल सकता, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। उस्मान भी बाबा की हाँ में हाँ मिला रहा था। उस्मान से कह रहे थे कि फिर उसके बाद मैं अपने बेटे की शादी कर दूंगा। मेरे घर बहू आ जाएगी, मेरे घर को संभालने वाली। मुझे बाबा की बातों से बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि बाबा मुझे सर से उतारने के लिए मेरी किसी से भी शादी कर देंगे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। अगले ही दिन मुझे देखने के लिए एक औरत आई। वो बाबा से कह रही थी, आप फिक्र नहीं करें, मुझे लड़की बहुत पसंद आई है। हमें सिर्फ लड़की चाहिए। वैसे भी हमारे घर में कौन सा कमी है। मेरा भाई सिर्फ 2 टांगों से ही तो माजूर है। वैसे भी उसका काम अच्छा है, बहुत सा पैसा कमा लेता है। बाबा उससे कह रहे थे कि मुझे इसे कोई सरोकार नहीं कि वो कितना कमाता है कितना नहीं। ये लड़की मेरी अपनी औलाद नहीं है। मेरी बीवी को ये सड़क के किनारे से मिली थी। जल्द से जल्द बस एक बंदा 2 ले आओ और इसे निकाह करवा लो। वो औरत इसके लिए राजी थी, लेकिन उसका हुलिया देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई बेकारन हो। उसी दिन मुझे हमसाई से पता चला कि ये औरत जो हमारे घर आई थी, ये और इसका लूला लंगड़ा भाई दोनों रोड पर भीख मांगते हैं। मुझे ये सुनकर शदीद दुख हुआ कि बेशक मैं बाबा की सगी औलाद नहीं थी, लेकिन मेरी माँ के लिए मेरे साथ ऐसा ना करते। मेरी शादी एक ऐसे इंसान से कर रहे हैं जो एक बेकारी है और लंगड़ा लूला भी है। उनको मेरे साथ ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए। मैं बहुत रोई, लेकिन ऐसे में मुझे अपने दुख शेयर करने के लिए फहरीन के अलावा कोई नज़र ना आया। फहरीन मेरे बचपन की दोस्त थी। ये हमारे मोहल्ले में रहती। अक्सर जब वो बाबा घर न होते तो मेरे पास आती, लेकिन मैं उसे हर बात छुपा लेती कि बाबा का क्या सलूक है मेरे साथ। हालांकि वो इस बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन मैंने कभी अपने मुंह से ये नहीं कहा कि बाबा का सलूक मेरे साथ अच्छा नहीं। उस दिन फहरीन हमारे घर आई। उस्मान अपने दोस्तों के साथ कहीं गया हुआ था और बाबा भी काम पर थे। फहरीन के गले लगकर मैं खूब रोई। उस दिन मेरा दिल चाह रहा था मैं फहरीन को सब कुछ बता दूं जो आज तक अपने अंदर दफन किया था। मैंने फहरीन को बताया कि बाबा का सलूक मेरे साथ अच्छा नहीं। बाबा मेरी शादी किसी लंगड़े लूल्हे और बेकारी के साथ कर रहे हैं। फहरीन ये सुनकर बहुत हैरान हुई। आज ही फहरीन को भी ये बात पता चली कि मैं बाबा और अम्मी की सगी औलाद नहीं। फहरीन बोली कि इतनी देर से तुम अपने अंदर ये दुख छुपा कर बैठी हो। उसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र नहीं करो, यहाँ पर एक मज़ार है। हमारा उस मज़ार पर अक्सर आना जाना होता है। सुना है उस मज़ार पर जो भी मन्नत मांगे वो पूरी होती है। तुम भी वहाँ पर मन्नत मांग लो कि अल्लाह तुम्हें माँ बाप से मिला दे और तुम पर जो मुश्किलात आई हैं वो दूर हो जाएं। देखना ज़रूर मन्नत पूरी होगी। उस वक्त मुझे फहरीन की बात मानने से बेहतर कोई रास्ता नज़र नहीं आया। तभी मैं बोली कि लेकिन मैं यहाँ से जाऊँगी कैसे? फहरीन ने मुझे कहा कि मुझे अम्मी बता रही थी कि उस मज़ार पर रात के अंधेरे में भी अगर दुआ मांगने जाओ तो वो ज़रूर कबूल होती है। हम मुझे जल्द अज जल्द मन्नत मांगने के लिए उस मज़ार पर जाने की तैयारी करनी थी। लेकिन शाम को अब्बू और उस्मान दोनों ही घर आ जाते। उन दोनों की मौजूदगी में तो ये मुमकिन नहीं था कि मैं घर से निकलती। मुझे न जाने क्यों बाबा से नफरत होने लगी। बेशक मैं उनकी सगी औलाद नहीं थी, लेकिन उनके घर में पली बड़ी थी। इतना तो मुझ पर उन्हें रहम खाना चाहिए था। इससे अच्छा होता वो अपने हाथों से मार देते। 3-4 दिन ही बाद मेरा निकाह रख दिया। मैं उन दिनों बहुत परेशान थी। फिर आखिरी रात थी। मैंने सोचा कि किसी न किसी तरह मज़ार पर जाऊं। हो सकता है कि वहाँ से कोई वसीला बन जाए। अचानक ही अब्बू और उस्मान किसी काम के लिए दूसरे शहर गए। मेरे पास ये अच्छा मौका था। मैं जल्दी से फहरीन के पास गई। फहरीन ने भी अपने घर वालों से ये बात छुपा ली थी। उसने सिर्फ अपनी अम्मी को बताया कि वो मेरे साथ मज़ार पर जा रही है। उसके माँ बाप मज़ार पर जाने को बिल्कुल बुरा ना समझते, बल्कि वो उसे नेक काम समझते, इसीलिए उन्होंने मेरे साथ जाने से उसे ना रोका। मैं फहरीन को लेकर उस मज़ार पर चली गई। रात के अंधेरे में मुझे मज़ार पर जाना बहुत अजीब महसूस हो रहा था। ये मज़ार मोहल्ले से निकलकर बाहर खेतों की तरफ था। यहाँ पर आबादी का कोई नामो निशान नहीं था। मुझे डर महसूस हुआ, लेकिन फहरीन बार बार तसल्ली दे रही थी कि डरने की ज़रूरत नहीं, वो अक्सर यहाँ जाती रहती है।
فیرین گھر والوں کو بہانہ بنا کر میرے پاس آئی۔ یہ میرے پاس اچھا موقع تھا، میں یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ ویسے بھی زندگی نے مجھے اس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں نہ جینے کو دل کرتا نہ مرنے کو۔ زندگی کے دکھ سہتے نہ جانے میں کب بڑی ہو گئی، اب میری برداشت ختم ہو رہی تھی۔ فیرین نے مجھے بتایا کہ یہ مزار ایسا ہے یہاں آج تک جس نے جو منت مانگی ہے وہ منت پوری ہوئی ہے۔ جیسے ہی میں اور فیرین مزار میں داخل ہوئی، ایک عجیب سا ہوا کا تیز جھونکا آیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ہوا کا جھونکا مجھے اڑا کر لے جائے گا، جبکہ میرے پہلو میں چلتی فیرین بالکل نارمل حالت میں تھی۔ اب مجھے تھوڑا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ یہ مزار بالکل ویران پڑا تھا، لیکن مزار میں داخل ہوتے ہی ہر طرف روشنی اور دیے جگمگانے لگے۔ فیرین نے سامنے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا اور بولی، یہاں پر سب لوگ منتوں کے دھاگے باندھتے، جاؤ اور دھاگا باندھو۔ فیرین وہاں دعا مانگنے لگی اور میں خوش ہوئی، ایک امید اپنے دل میں لیے اپنی منت کا دھاگا باندھتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ مجھے میرے ماں باپ سے ملا دے، ایک دفعہ زندگی میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، اب مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا۔ میں نے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے اپنی منت کا دھاگا باندھ دیا۔ تبھی اچانک میری نظر ایک سائٹ پر بیٹھے اس نوجوان پر پڑی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ جگہ بالکل خالی تھی، اب وہاں پر ایک نوجوان سفید شلوار قمیض میں ملبوس، کندھوں پر چادر پھیلائے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر نمودار ہوتی ہلکی سی داڑھی اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ اتنا خوبصورت نوجوان میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ فیرین مزار پر ہی کھڑی تھی، نہ جانے کیوں میرے پاؤں خود بخود اس کی طرف بڑھ گئے۔ وہ نوجوان ہاتھ میں تسبیح لیے کچھ پڑھنے میں مشغول تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل چاہا کہ میں اسے دعا کرواؤں۔ میں جیسے ہی اس کے قریب جا کر بیٹھی تو اس نے میری طرف نظریں اٹھا کر دیکھا تو ایک عجیب سی وحشت اس کی آنکھوں میں تھی، لیکن پھر وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور بولا، آؤ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گی۔ اس کی اس بات نے مجھے حیران کر دیا کہ میں تو اسے جانتی تک نہیں اور یہ میرا انتظار کیسے کر رہا تھا۔ میں بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ میرا انتظار کیوں کر رہے تھے اور آپ کون ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں اس مزار پر رہنے والا پیر ہوں، لیکن اتنی چھوٹی عمر کا پیر دیکھ کر میں حیران ہوئی۔ اس نے بتایا کہ اس کے باپ کے بعد یہی گدی نشین ہے۔ میں بولی کہ ایک منت ہے، میں اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی ہوں، اگر یہ منت میری پوری ہو جائے میں زندگی میں میری کوئی غم نہیں رہے گا۔ تبھی اس نے جواب دیا کہ اگر تم ماں باپ کو ملنے کے بعد اور زیادہ پریشان ہو گئی تو پھر کیا کرو گی؟ میں بولی، ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں ایک دفعہ ان سے ملنا چاہتی ہوں، ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ نہ جانے کیوں میں اپنے سارے دکھ درد اس نوجوان کے سامنے لے کر بیٹھی تھی۔ وہ نوجوان اتنا خوبصورت تھا کہ اس کی خوبصورتی میں خود بخود میں کھوتی جا رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس سے میرا بہت گہرا تعلق ہو یا یہ میرا کوئی اپنا ہو۔ اتنا سکون تھا اس کی قربت میں کہ میں بتا نہیں سکتی۔ تبھی میں نے دوسری طرف کھڑی فیرین کو دیکھا تو حیرانگی کا ایک اور جھٹکا مجھے لگا، کیونکہ فیرین کے ساتھ میری ہی ہم شکل کوئی لڑکی کھڑی تھی۔ میں حیرانگی سے فیرین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ نوجوان بولا، تمہیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری دوست کے ساتھ جو لڑکی کھڑی ہے وہ حقیقت میں کوئی لڑکی نہیں بلکہ تمہارا ایکس ہے۔ اب وہ اس کے ساتھ یہاں سے واپس چلی جائے گی اور تم یہیں رہو گی۔ اس نوجوان کی اس بات پر میں حیران ہوئی اور بولی، کیا ارادے ہیں تمہارے؟ تم تو پیر ہو، مجھے اغوا کرنا چاہتے ہو؟ مجھے واپس جانا ہے۔ میں نے جیسے ہی فیرین کی طرف مڑ کر دیکھا تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے پاؤں کسی نے جکڑ لیے ہوں۔ میں فیرین کی طرف بڑھنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ تمہارے ساتھ کھڑا میرا ایکس ہے، میں نہیں ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ میں بولی، دیکھو تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو، مجھے جانے دو۔ وہ نوجوان بولا، تمہاری بھلائی کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے فیرین اس شخص کے ساتھ وہاں سے نکل گئی۔ اب میرے چہرے پر بہت گہری مایوسی چھا گئی، کیونکہ اگر صبح ہونے تک میں گھر نہ گئی تو ابا تو شاید مجھے جان سے مار دیں، کیونکہ ان کی بہت بے عزتی ہوگی، بارات آئے گی اور وہ ایسے ہی واپس لوٹ جائے گی۔ تبھی وہ نوجوان بولا، تم اتنی فکر مند کیوں ہو رہی ہو؟ جن انسانوں نے تمہاری پوری عمر فکر نہیں کی، تم ان کے لیے اتنی فکر مند ہو رہی ہو؟ انہوں نے کبھی تمہیں اپنا سمجھا ہی نہیں، اور سمجھتے بھی کیسے؟
तुम उनकी थी ही नहीं। मैं वहीं आलती पालती लगाकर नौजवान के बिल्कुल सामने बैठ गई और रोने लगी। वो बोला, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से मिलवाऊंगा। अब तुमने इस मज़ार पर आकर मन्नत मांगी है, यहाँ से कभी मायूस नहीं लौटना, और तुम तो कोई गैर नहीं हो। उसकी बात से मैं और भी ज़्यादा हैरान हुई कि ये कैसी बातें कर रहा है। न जाने क्यों मैं इतने गौर से उस नौजवान की बातें सुन रही थी। फिर उसने बताया कि उसका नाम अरहम है, और हुरम, मैं तुम्हारा अपना हूँ। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा क्योंकि मेरा नाम वो पहले ही जानता था, लेकिन कैसे? मैं उससे पूछती रही और सच में मुझे उससे अपनायत महसूस हो रही थी। मैं सारा दिन सारी रात अरहम के साथ उस मज़ार पर रही। ना ही कोई नमाज मिस की और ना ही कुरान पाक की तिलावत। जब भी वो नमाज पढ़ने लगता साथ ही मुझे कह देता, हुरम, उठो, वज़ू करो और नमाज शुरू करो, क्योंकि नमाज के बाद मांगी हुई दुआएं कबूल होती हैं। ऐसे ही मन्नतों के धागे बांधने से दुआएं कबूल नहीं होती, बल्कि जब तुम अल्लाह की तरफ रुजू करोगी तो अल्लाह पाक खुद ब खुद तुम्हारी सुनेंगे। वो तो उसकी भी सुनते हैं जो उसे नहीं सुनना चाहता, फिर जो उसे सुनाना चाहता है उसकी तो वो बेहद सुनते हैं। न जाने क्यों मुझे अरहम की बातें बहुत अच्छी लगी। वो एक इंतहाई नेक और सुलझा हुआ नौजवान था। वो 24 से 25 साल की उम्र के लगभग था, लेकिन दानिशमंदी इतनी ज़्यादा थी, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे 50 या 60 साल का हो। मैंने 5 नमाजें अरहम के पीछे खड़े होकर अदा की। इतना सुकून आ रहा था कि ज़िंदगी भर इतना सुकून मैंने महसूस नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ बैठा ये नौजवान मेरा कोई अपना है। न जाने क्यों मेरे दिल में बार बार ख्याल आ रहा था। उससे इतनी अपनायत महसूस हुई कि दिल चाहता कि हमेशा उसी के पास रहूं। मैं कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। अरहम मेरे बिल्कुल करीब आकर बैठा, और जैसे ही मैंने तिलावत ख़त्म की उसने कुरान पाक मेरे हाथ से पकड़ा और शेल्फ के अंदर रख दिया और बोला, अब बताओ कितना सुकून महसूस कर रही हो? तभी मैंने जवाब दिया, बहुत ज़्यादा। वो मुस्कुराया और बोला, बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से मिलवा दूंगा, लेकिन वादा करो कि तुम उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करोगी। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और बोली कि तुम मेरे माँ बाप को जानते हो? उसने इस बात में सर हिला दिया। मुझे तजस्सुस होने लगा। तभी मैं बोली, कौन है वो, कहाँ है, मुझे बताओ प्लीज़, अरहम मुझे बताओ। तभी वो बोला, सब्र करो क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। तुम उनसे ज़रूर मिलोगी क्योंकि वो भी तुम्हारा बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर उन्होंने कैसे अपने दिन बिताए? बहुत मुश्किल ज़िंदगी थी उनकी भी, लेकिन उन्होंने मुझे यूँ लावारसों की तरह किसी के दर पर क्यों छोड़ा? अरहम बोला, मैं तुमसे जो कह रहा हूँ ना कि ऐसा मत सोचो कि उन्होंने तुम्हें क्यों छोड़ा, और प्लीज़ उनसे ऐसे सवालात ना करना। अगर बताना हुआ तो वो खुद तुम्हें बता देंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तकरीबन कई दिन तक मैं अरहम के साथ उसी मज़ार पर रही। अब मुझे बाबा और उस्मान की फ़िक्र ज़रा बराबर भी न होती। बाबा ने भी तो मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, लेकिन जो भी था वो मेरे बाबा थे। फिर एक दिन मेरे जहन में ये बात आने लगी, जो मैं इतनी देर उनके साथ रही, अम्मी के एहसान भी बहुत थे, मुझे ज़्यादा फ़िक्र उस्मान की थी। तभी अरहम मेरी तरफ देखकर बोला, मुझे पता है तुम इस वक्त अपने बाप के बारे में सोच रही हो, जिसने तुम्हें सारी उम्र मोहब्बत नहीं दी। तुम फिक्र नहीं करो, वो किसी के सामने रुस्वा नहीं होगा, क्योंकि जिसके साथ वो तुम्हारी शादी कर रहा था उसने उनसे अपनी असलियत छुपाई थी। वो नहीं जानता था कि वो मांगने वाले हैं। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर जानता था कि वो लड़का लंगड़ा लूला है जिसके साथ वो तुम्हारी शादी कर रहे हैं। मैं हैरान थी कि अरहम को ये सारी बातें कैसे मालूम हो गई, ये कैसे जानता है। मैं बोली, मुझे सच सच बताओ, तुम कौन और क्या इल्हाम जानते हो जो तुम्हें हर बात का बैठे बिठाए पता चल जाता है? वो बोला, मैं इल्हाम नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें इतनी बात बता दूं कि मैं कोई इंसानी मखलूक नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैं थर थर कांपने लगी, मेरे पूरे जिस्म से पसीने बहने लगे। तभी वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखने लगा और बोला, इतनी खौफजदा क्यों हो रही हो? इंसानों में रहते रहते तुम अपने जैसों से डरने लगी। तभी मैं बोली, कैसी बातें कर रहे हो? मैं इंसान हूँ, इंसानों में रहते रहते ऐसी नहीं हुई। तो वो बोला, तो तुम अपने बारे में जानती क्या हो? कुछ भी तो नहीं जानती। फिर अरहम ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, देखो, इंसानों ने सारी उम्र तुम्हें धोखा दिया है। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा हूँ, इतनी मोहब्बत कि तुम कहो तो तुम्हारी मोहब्बत में अपनी जान भी दे दूँ। मैं एक जिनज़ादा ज़रूर हूँ, लेकिन वादा करता हूँ
کہ تم سے کی محبت ہمیشہ نبھاؤں گا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگا کہ مجھے بھی ارحم سے محبت ہو گئی، لیکن میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور اس سے کوئی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ وہ ایک الگ مخلوق ہے۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ میں تو بڑی مشکل میں پھنس گئی ہوں، اب میں یہاں سے کیسے نکلوں گی؟ جو کچھ بھی تھا بابا نے مجھے اپنے گھر میں تو رکھا تھا، اب میں یہاں جنات کے قبضے میں آ گئی ہوں تو اب یہاں سے کیسے نکلوں گی؟ میں بار بار یہی سوچ رہی تھی، تبھی ارحم میری طرف دیکھ کر بولا، تم مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو، میں تم سے چاہتا تو جھوٹ بھی بول دیتا، لیکن میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا، اور جہاں پہ تم اس وقت موجود ہو یہ کوئی انسانوں کی دنیا کا مزار نہیں ہے، یہ جناتی مزار ہے۔ ہاں اکثر کوئی بھولا بھٹکا انسان آ جاتا ہے، اس کا بھی کام کر دیتے ہیں، لیکن تم یہاں خود بخود نہیں آئی بلکہ تمہیں لایا گیا ہے۔ اس کی باتیں مجھے بہت حیران کر رہی تھی، تبھی میں بولی، آخر تم مجھے وہ بات کیوں نہیں بتا دیتے؟ کیوں مجھے کشمکش میں ڈالا ہے؟ تم جن زادے ہو یہ بات میں جان گئی ہوں، تمہاری یہ مقناطیسی آنکھیں مجھے اپنی جانب کھینچتی چلی جا رہی ہیں، لیکن دیکھو جو کچھ بھی ہے مجھے بتا دو، کیا تم میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو؟ میں جانتی ہوں یہ جنات بہت خطرناک ہوتے ہیں، کسی بھی انسان کو نقصان دینے میں ذرا برابر نہیں سوچتے۔ ارحم نے دوبارہ سے میرا ہاتھ پکڑا، اتنی زیادہ تپش تھی، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے ہاتھ جل رہے ہوں۔ تبھی میں نے دیکھا ارحم کی آنکھیں سرخ لال ہیں۔ ارحم بولا، تم انسانوں سے توقع لگا کر بیٹھی ہو، وہ کبھی تمہارے اپنے نہیں تھے۔ میں بولی، میری ماں، اس نے مجھ سے بہت محبت کی۔ اس نے جواب دیا کہ وہ ایک عورت تھی جس نے تمہیں سچ میں ماں کی محبت تھی، اس کی محبت کے بدلے ہی تو آج تک اس کا شوہر اور بیٹا جی رہے ہیں، نہیں تو جس طرح کا سلوک انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے انہیں جینے کا حق نہیں تھا۔ جاننا چاہتی ہو نا کہ حقیقت کیا ہے؟ میں دکھاتا ہوں تمہیں حقیقت کیا ہے۔ اس نے شیلف سے ایک بڑی کتاب نکالی اور اپنے سامنے کھول لیا۔ اس کتاب کے کئی پیج الٹتے وہ آگے چلا گیا۔ وہاں لکھا ہوا دیکھ کر میں حیران رہ گئی، نہ جانے کون سی زبان تھی، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں اس کتاب کے لفظوں کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں کسی الگ دنیا میں پہنچ گئی ہوں۔ وہاں ارحم میرا ہاتھ پکڑے میرے ساتھ چل رہا تھا، وہاں پر لگے درخت عجیب سی وحشت پھیلا رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے بلائیں اپنے بازو کھولے کھڑی ہوں، اور درختوں پر لگے پتے بالکل پیلے پڑے تھے۔ آج تک میں نے ایسے درخت نہیں دیکھے تھے، اور گہرے جنگلات جن سے گزرنے کی بمشکل جگہ بنتی۔ ارحم میرا ہاتھ پکڑے اس گہرے جنگلات سے گزرتا جا رہا تھا۔ تبھی میں بولی، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ابھی تم مزار پر تھے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بولا، میں تمہیں حقیقت تک پہنچانے جا رہا ہوں، تمہیں بتانے جا رہا ہوں کہ تم کون ہو، تمہاری اصلیت کیا ہے۔ چلتے چلتے وہ ایک ندی کے قریب پہنچا۔ اس ندی میں گہرا سیاہ رنگ کا پانی تھا۔ میں دیکھ کر خوف سے چیخنے لگی۔ وہ بولا، چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کوئی الگ دنیا کی نہیں ہو، مانا تم انسانی دنیا میں رہ رہی ہو، لیکن یہ دنیا تمہارے لیے ناواقف نہیں ہے۔ ذرا سوچو، اپنے ذہن پر زور ڈالو۔ جیسے ہی میں نے ذہن پر زور ڈالنا شروع کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے سچ میں یہ دنیا میرے لیے اجنبی نہیں ہے، ایسا لگتا جیسے میں پہلے بھی آ چکی ہوں۔ نہ جانے مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی ارحم میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس کالے رنگ کے پانی سے گزرتا ہوا آگے کی طرف چل دیا۔ جیسے جیسے ہم اس پانی سے گزر رہے تھے اس پانی کا رنگ آسمانی کلر کا ہو رہا تھا، ہر چیز بہت عجیب لگ رہی تھی۔ آگے ندی پار کرتے وہاں پر عجیب و غریب پہاڑ شروع ہو گئے، ان پہاڑوں پر جیسے بہت بڑے مجسمے کھڑے کیے گئے ہوں۔ اب مجھے ذرا برابر خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہاں پہاڑوں کے درمیان میں بنائے غار نما گھر نظر آیا۔ ارحم میرا ہاتھ پکڑے اس غار کے اندر چل دیا۔ وہ باہر سے نظر آنے والا غار اندر سے انتہائی خوبصورت محل نما گھر تھا۔ جیسے ہی میں اور ارحم اس گھر کے اندر داخل ہوئے تو ہر طرف شادیانے بج رہے تھے۔ سامنے بڑے سے ہال میں خوبصورت لڑکیاں رقص کر رہی تھی۔ وہاں اونچے بنے اسٹیج پر دو بھیانک شکل کے مرد اور عورت بیٹھے تھے، لیکن انہیں دیکھ کر بھی مجھے ایسا محسوس نہیں ہوا کہ میں انہیں پہلی دفعہ نہیں دیکھ رہی ہوں۔ وہ دونوں مجھے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور میری طرف آ گئے۔ مجھے ان سے ذرا برابر بھی ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس خوفناک شکل کی عورت نے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور بولی، میری بچی، تمہیں پتہ ہے میں نے کتنی دیر سے تمہارا انتظار کیا ہے، تمہارے بنا یہ پل میں نے کس طرح سے گزارے ہیں، یہ تم نہیں جانتی۔
میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک نظر میں نے ارحم پر ڈالی۔ ارحم بولا، تم جاننا چاہتی تھی نا کہ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ یہی تمہارے ماں باپ ہے، تم کوئی عام لڑکی نہیں، تم انسان نہیں ہو بلکہ جن زادی ہو۔ میں ارحم کی طرف دیکھ کر بولی کہ نہیں، میں جن زادی نہیں ہوں، میں انسان ہوں۔ ارحم بولا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، ابھی تمہارے سامنے تمہاری زندگی کی پوری فلم چلائی جائے گی، تم خود دیکھنا کہ تم جن زادی ہو یا انسان۔ تبھی ارحم نے انگلی کے اشارے سے دیوار پر ایک بہت بڑی LCD چلا دی، جس پر میں نے دیکھا کہ وہ دونوں بھیانک شکل والے مرد اور عورت جو ابھی ابھی مجھے اسٹیج سے اتر کر ملے تھے، وہ مجھے اٹھا کر امی بابا کے دروازے کے آگے چھوڑ آئے تھے، اور وہ دونوں واپسی پر بہت زیادہ رو رہے تھے۔ یہ سارا سین دیکھ کر میں حیرانگی سے ان دونوں کی طرف دیکھنے لگی۔ تبھی ان دونوں نے دوبارہ سے مجھے گلے سے لگایا اور بولے، ہاں تم ہماری بیٹی ہو، تم ایک جن زادی ہو، تم نے انسانوں میں پرورش پائی ہے، اسی وجہ سے تمہارے پاس وہ ساری جناتی طاقتیں نہیں ہیں جو ہم جنات کے پاس ہوتی ہیں۔ تمہیں ایک انسان کی شکل دے دی گئی تھی اور اب تم ہمیشہ اسی شکل میں رہو گی۔ تبھی میں بولی، لیکن آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ جبکہ میں ایک جن زادی تھی تو مجھے انسانوں کے بیچوں بیچ کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں لاوارسوں کی طرح کسی کے دروازے پر چھوڑ آئے تھے؟ آپ میرے قصوروار ہیں کیونکہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ میں جن زادی تھی تو مجھے اپنے ساتھ رکھتے، میں بھی آپ لوگوں کی طرح یہی زندگی گزارتی جیسی آپ گزار رہے ہو۔ تبھی میری جن زادی ماں بلک بلک کر رونے لگی اور بولی، ہم لوگوں نے تمہیں مجبوری کے تحت وہاں چھوڑا تھا کیونکہ تمہارے باپ شہنشاہ جنات تھے اور ایک خوفناک چڑیل تمہارے باپ پر عاشق ہو گئی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ تمہارے باپ کی میرے ساتھ شادی ہو گئی ہے تو ہم دونوں کی جان کی دشمن بن گئی۔ پھر اسے پتہ چلا کہ ہم دونوں ماں باپ بننے والے ہیں تو ایسا ہونے سے پہلے ہی دونوں کو مار کر اس پورے کوہ کاف پر اپنی سلطنت قائم کرنا چاہتی تھی۔ لیکن ہم لوگوں کو اپنی سلطنت سے زیادہ تمہاری فکر تھی۔ ایسے وقت میں سارے جنات نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ ہم یہ سلطنت یوں ہی چھوڑ کر انسانی دنیا میں چلے گئے تاکہ تمہیں محفوظ رکھ سکے، لیکن وہ چڑیل وہاں بھی پہنچ گئی۔ وہ تمہیں اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مارنا چاہتی تھی۔ ایسے میں ہمیں صرف ایک ہی راہ نظر آئی کہ تمہیں انسانی شکل دیکھ کر کسی انسان کے گھر میں چھوڑ دیں جو تمہاری پرورش کرے، اور جیسے ہی تم بڑی ہو جاؤ ہم اس چڑیل سے مقابلہ کر کے اسے مار دیں، تمہیں واپس لے آئیں گے۔ لیکن ایسا گھر ملنا بہت مشکل تھا جو تمہاری اچھے سے پرورش کر پائے۔ پھر ہمیں وہ گھر ملا جہاں بچوں کی بہت زیادہ کمی تھی اور اولاد سے بالکل نا امید ہو چکے تھے۔ ہم لوگوں نے اپنی میموری کے تھرو یہ بات تو معلوم کر لی تھی کہ وہ عورت جو تمہیں پالے گی تم سے بے حد محبت کرے گی، لیکن اس کا شوہر تم سے محبت نہیں کر پائے گا۔ لیکن ہم اتنا بھی جانتے تھے کہ وہ ہمیشہ تمہارا محافظ بنا رہے گا، اسی لیے ہمیں وہی گھر مناسب لگا اور تمہیں ان کے دروازے کے آگے چھوڑ دیا۔ جب تمہیں لے کر اندر گئے اسی وقت ہم دونوں وہیں جھاڑیوں میں بیٹھے سارا سین دیکھ رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے ہم تمہیں دیکھنے کے لیے ہر روز جاتے تھے اور تمہیں دیکھتے بھی تھے، تمہیں روتا بھی دیکھتے، لیکن اس وقت ہمارے بس میں کچھ نہیں تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے اس چڑیل کا خاتمہ ہوا ہے اور دوبارہ سے ہمیں ہماری سلطنت مل گئی۔ اب ہم سارے خطرے ہم سے دور ہو چکے ہیں۔ اب ہم چاہتے تھے کہ اپنی بیٹی کو اپنی دنیا میں واپس لے آئیں۔ اور ارحم جو میرے ساتھ ہی کھڑا مسکرا رہا تھا بولا، میں نے کہا تھا نا کہ تم انسان نہیں، تم جن زادی ہو۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، یہ خوبصورت نوجوان جس سے مجھے اپنائیت محسوس ہو رہی تھی، کیا اسی وجہ سے یہ مجھے اپنا محسوس ہو رہا تھا؟ تبھی میری جن زادی ماں بولی، یہ تمہارا اپنا سگا کزن ہے، ارحم تمہارے چچا کا بیٹا ہے۔ تمہیں پتہ ہے یہ تمہارا کتنی دیر سے انتظار کر رہا ہے، کیونکہ جس دن تم پیدا ہوئی تھی اسی دن تمہارا اور اس کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ یہ بھی اس وقت سے روز تمہاری حفاظت کے لیے جاتا تھا اور تمہیں جی بھر کے دیکھتا، اسی لیے تم سے بے حد محبت کرنے لگا تھا، اور اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ تمہیں ہم سے جلدی ملوا دے گا۔ آج اس نے وعدہ پورا کر دیا۔ میں نے ارحم کی طرف دیکھا تو وہ میری طرف دیکھ کر اس بات میں سر ہلا رہا تھا اور بولا، ہاں سچ میں ہی ایسا ہوا ہے۔ میرا جن زاد باپ بولا، لیکن ایک حقیقت اور بھی ہے، وہ بھی ہم تمہیں بتا دینا چاہتے ہیں۔ تم کیونکہ اتنی دیر سے انسانی دنیا میں رہی ہو، اس چڑیل کے جادو سے نہ تو تمہارے پاس جناتی طاقتیں رہی ہیں اور نہ ہی تم کبھی جناتی شکل میں آ سکتی ہو۔ تم ہمیشہ اسی انسانی شکل میں رہو گی، اور ایک مشکل اور ہے کہ اب تم کوہ کاف میں نہیں رہ سکتی، تمہیں اسی انسانی دنیا میں رہنا ہوگا، لیکن ہم وقتاً فوقتاً تم سے ملتے رہیں گے۔ اور ارحم نے انسانی شکل لے لی اور یہ بھی تمہارے ساتھ انسانی دنیا میں ہی رہے گا۔ تم دونوں عام انسانوں کی طرح وہاں پر زندگی گزارو گے، لیکن
ना तो तुम्हें किसी जिन से खतरा होगा, ना ही इंसानों से खतरा होगा। तभी मैं बोली, आप मेरे माँ बाप हैं। मुझे ये असलियत जानकर ना तो कोई खुशी महसूस हो रही है, ना ही कोई गम, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि मैं इंसान हूँ। मेरे माँ बाप जिन्नात हैं। मेरा जिन ज़्यादा बाप मेरे सर पर प्यार देकर बोला, बेटा फिक्र ना करो, तुम्हारे माँ बाप बेशक जिन्नात हैं लेकिन तुमसे बेहद मोहब्बत करते हैं। आज के बाद हम तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। तुम्हारी ज़िंदगी में जितनी भी कमियां हैं वो सारी की सारी अब पूरी हो जाएंगी। तुम्हें घबराने की ज़रा बराबर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ हैं। मैंने उनसे ये बात की कि मैं एक दफ़ा अपने बाबा और भाई से मिलना चाहती हूँ। तो वो बोले, हाँ बेशक, वो तुमसे नफ़रत करते लेकिन इतनी देर तुम उनसे दूर रही हो, अब उन्हें ख्याल आ रहा है कि उन्होंने जो कुछ किया वो गलत किया। अब वो भी तुमसे मिलना चाहते हैं। उसके बाद मैं बाबा और उस्मान से मिली। वो मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए, अपने सब गुनाहों की माफ़ी मांग रहे थे। मैंने उनको दिल से माफ़ कर दिया। मैंने उनको ये बात नहीं बताई थी कि मैं एक जिन्नज़ादी हूँ जो उनके साथ रहने की वजह से इंसान बन गई, और मेरे माँ बाप जिन्नात हैं। मैं उनसे मिलकर आई हूँ, बल्कि मैंने उन्हें यही कहा है कि मैं इतने दिन एक मज़ार पर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गमज़दा हो गई थी। तभी एक दिन अरहम मेरे जिन्नात माँ बाप और अपने माँ बाप के साथ मेरे बाबा से रिश्ता लेने आया। बाबा ने ये रिश्ता खुशी खुशी कबूल कर लिया और मैं अरहम के साथ उसी इंसानी दुनिया में एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। और अरहम मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि मेरा सब कुछ अरहम है। मैं अपने बाबा और उस्मान से भी मिलने जाती हूँ। उस्मान की भी शादी हो चुकी है, वो भी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और बाबा अब बिल्कुल मेरे सगे बाप की तरह मुझे प्यार करते हैं। और मेरे जन्नाती माँ बाप भी हर चांद की 14वीं तारीख को मुझसे मिलने आते हैं, या फिर हम दोनों ही कोहकाफ चले जाते हैं। लेकिन मैं वहाँ एक रात से ज़्यादा रह नहीं पाती क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। उस चुड़ैल का जादू अभी तक मुझ पर है, इसीलिए मैं हमेशा इंसानों की दुनिया में इंसानों की शक्ल में रहूँगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी।